ایک گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا جس کے پاس ایک خوبصورت باغ تھا۔ اس باغ میں مختلف قسم کی سبزیاں اور پھل اگتے تھے۔ بوڑھے آدمی کی محنت کی وجہ سے اس باغ کی خوبصورتی اور پیداوار ہر سال بڑھتی جا رہی تھی۔ بوڑھے آدمی کے پاس ایک چھوٹا سا لڑکا بھی تھا جو اس کا پوتا تھا، جو ہمیشہ اپنے دادا کے ساتھ باغ میں کام کرتا تھا۔ وہ لڑکا اپنے دادا سے بہت کچھ سیکھتا تھا، خاص طور پر محنت اور محبت کی اہمیت۔ ایک دن جب بوڑھے آدمی نے دیکھا کہ اس کا باغ بہت خوبصورت ہو گیا ہے تو اس بوڑھے آدمی نے سوچا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ خوشی بانٹنی چاہیے۔ اس نے اپنے دوستوں کو بلایا اور تمام دوستوں کو باغ کی تمام خوبصورتی دکھائی۔ دوستوں نے اس کی محنت کی بہت زیادہ تعریف کی اور کہا کہ یہ باغ واقعی ایک جنت کی مانند ہے۔ بوڑھے آدمی نے مسکرا کر کہا، یہ سب میری محنت اور محبت کا نتیجہ ہے۔ کچھ دنوں بعد گاؤں میں بہت بڑا طوفان آیا جس نے بوڑھے آدمی کی تمام محنت کو نقصان پہنچایا اور باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ درخت ٹوٹ گئے اور پھل زمین پر گر گئے۔ بوڑھا آدمی بہت اداس ہوا لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اپنے پوتے کو بلایا اور کہا، ہمیں دوبارہ محنت شروع کرنا ہوگی۔ پوتے نے اپنے دادا کا ساتھ دیا اور دونوں نے مل کر باغ کی مرمت دوبارہ شروع کر دی۔ انہوں نے نئے پودے لگائے اور پرانے درختوں کی دیکھ بھال کی۔ کچھ مہینے بعد باغ دوبارہ پھلنے پھولنے لگا۔ ایک دن جب بوڑھا آدمی اپنے باغ میں کام کر رہا تھا تو اس کے دوست دوبارہ وہاں آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ باغ پہلے سے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے۔ بوڑھے آدمی نے مسکرا کر کہا، یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے اور میرے پوتے کی محنت بھی اس میں بہت زیادہ شامل ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں مشکل وقت میں ہار کبھی بھی نہیں ماننی چاہیے۔ دوستوں نے اس بات پر غور کیا اور سوچا، واقعی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر ہم محنت کریں اور دوسروں کا ساتھ دیں تو ہم ہر مشکل وقت کو پار کر سکتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں لیکن ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے۔ ہمیں اپنی محنت جاری رکھنی چاہیے اور دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ ہم کامیابی حاصل کر سکیں۔ اگر ہم محبت اور دوستی کے ساتھ کام کریں تو کوئی بھی مشکل وقت ہمیں روک نہیں سکتا۔ زندگی میں ہر دن کچھ نیا سیکھیں، نئے تجربات کریں اور دوسروں کے لیے بھی روشنی کا باعث بنیں۔